ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بریلوی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے جی بالکل وقت کم ہے آپ کو بریلوی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کراچی کے بارے میں یہ مجھے بتائیں کہ جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، کیا وہ پاکستانی کہلانے کے لائق ہیں؟ ٹھیک اگر وہ لیڈر ہیں تو پاکستان میں آ کر سیاست کریں، ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بالکل آپ کا سوال پہنچ گیا، اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ خان صاحب سے چھوڑیے، خان صاحب سے کیوں دلوا رہے ہوں، پہلے بھی سمجھیں گے جی ادھر بیٹھ کے۔ ذرا دوسرا کال سنتے ہیں۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم عمران خان صاحب۔ جی بالکل، آپ سلام میں ہی آپ نے وقت نکال دیا، آپ کہیں سوال کو۔ جی جی میری بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، میں ان کی تعریف کرتی ہوں۔ دوسری بات مجھے وہ تو پتہ ہی ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، سبھی تعریف کرتے ہیں خان صاحب کی۔ میں تو سوال چاہ رہا تھا، اب آپ سوال نہیں کر رہی نا، میں آپ اس لیے کوئی ایسا سوال کال لیتا ہوں جو سوال کرے خان صاحب سے، کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس۔ جی چلیں لاسٹ کال۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں سید طاہر ندیم بول رہا ہوں ٹیکسلا سے۔ جی جی ندیم عمران صاحب۔ خان صاحب باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ہز ماسٹر وائس بولتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمیٹڈ ہیں۔ آپ واحد سیاستدان ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں اور پاکستان سے کمیٹڈ ہیں۔ شکریہ ندیم صاحب۔ میں سوچا تھا خان صاحب کہیں یہ زندہ باد کا نعرہ نہ لگا دیں، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گی اس میں۔ مجاہد صاحب ایک بات بڑی اہم کی کسی نے، دیکھیں الطاف حسین ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مہاجر ہیں، دیکھیں میری والدہ مہاجر اور میری سارا خاندان والدہ کا ہجرت کر کے آیا تھا پاکستان ہندوستان سے 1947 میں۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈر 18 سال سے باہر بیٹھا ہو، ایک پارٹی پاور میں بھی ہو، لیڈر باہر بیٹھا ہو اور ان کی پارٹی کہے جی ان کی جان کو خطرہ ہے، ہم سب کی جان کو خطرہ ہے، یہاں پاکستان میں جو حالات ہیں کوئی بھی سیاسی فگر ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن لیڈر کو ملک میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ملک میں آ کے اپنے لوگوں کو لیڈرشپ دینی چاہیے، یہ ضروری چیز ہے۔ یہ نہیں آپ کر سکتے آپ باہر بیٹھ کے پارٹی چلا رہے ہیں، حکومت میں ہے پارٹی۔ چلیں آپ کی بات تو یہ آ گئی، وہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی کراچی تو آپ آ جائیں، ابھی سے سوال جواب ان لوگوں سے شروع کر دیے۔ ذرا بنیادی سوال یہ جو خان صاحب یہ لوگوں کی تو رائے ہے، لیکن ایک سوال جو میں نے کہا خان صاحب، اور وہ اس لیے میں کر رہا ہوں خان صاحب کہ آنے والے دنوں میں آپ پر شاید زیادہ ذمہ داریاں آ رہی ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے میرا آبزرویشن غلط ہو، لیکن پچھلے اگر میں 1.5 سال کی اور خاص طور پر 18 فروری سے اب تک کی سیاست دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار مختلف مین اسٹریم پارٹیاں لاہور کے تخت پر بیٹھنے کے لیے، اپنی سیاسی طور پر بحالی کے لیے یا اسلام آباد میں حکومت میں آنے کے لیے تحریک انصاف کو ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں، اور اس طرح تحریک انصاف کے سربراہ اپنی پارٹی کا کام شہر گاؤں بھی نہیں کر پاتے، اور اپنے پلیٹ فارم سے یا ان کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اقتدار میں لا کر ایک بار پھر مسلط کر دیتے ہیں اور اپنے حامیوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیسے کہ آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے تو مایوس کیا ہی، لیکن آئندہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اس پلیٹ فارم پر جس پہ صرف عمران خان کھڑا ہوں، ان کا پروگرام ہو، ان کا منشور ہو، ان کے ساتھ کوئی گیلانی، قریشی، شریف، کھوسا اور چانڈیو اور بجرانی اور فلاں میں انڈیویجلی کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، مثلا یہ لوگ جب کھڑے ہوں گے اور عمران خان اس کے درمیان کھڑا ہوگا۔ مجاہد جی دیکھیں بات سنیں، پہلے تو مجھے کوئی آج تک استعمال نہیں کر سکا، کیونکہ استعمال تو وہ آدمی ہوتا ہے جس کی بڑی چھوٹی سی سوچ ہو، یعنی کہ وہ جو کرسی کے پرست ہوتے ہیں نا، یہاں ایک کرسی پرستی بھی ہوتی ہے، کرسی کی پوجا ہوتی ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی کرسیوں کی وزارت پہ لوگ بک جاتے ہیں، ایک وزارت پہ دین ایمان کھو بیٹھتے ہیں، ابھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دم کلا بازی کھا کے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ حکومت میں بیٹھے تھے اور سارا جو مشرف کے دور میں جو بھی ہوا، اب وہی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے غلط ہے، لیکن ریزائن نہیں کرنا، کبھی کرسی نہیں چھوڑنی۔ اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب پہلے مجاہد صاحب مجھے ذرا دیکھیں، میں وہ آپ کے سامنے خوش قسمت انسان ہوں، اللہ کا ہر روز شکر ادا کرتا ہوں، کسی چیز کی مجھے زندگی میں کمی نہیں ہے، میری سوچ نے مجھے زیادہ دیا ہے۔ میں پولیٹکس میں صرف اس لیے آیا ہوں، ایک بڑی سوچ لے کے آیا ہوں، اور وہ سوچ کیا ہے؟ میں جو 13 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایک بڑا عظیم ملک تب بنے گا
جب عدالتی اور معاشی انصاف ہوگا. میں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ اس کی جڑ کے اندر عدالتی اور معاشی انصاف ہے. آج اگر طالبان کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ سوات کے اندر جو بیچارہ غریب طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہے, بڑے بڑے خانوں کے خلاف انہوں نے ایکشن لے لیا ہے. یہ ایک کلاس وار بھی بنتی جا رہی ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کے لیے کیا کیا پاکستان میں؟ 20% انفلیشن چل رہی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, بے روزگاری, بجلی کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, پیسہ یہاں سے بڑے بڑے جو یہاں اتنے بڑے عوام کے سیاستدان, سارا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے, اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا. ٹیکس دیکھیں کتنا انہی کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں, انہی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, انہی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, انہی کے ساتھ. مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں